آپ تشریف رکھیں نا, آپ تشریف رکھیں. دیکھو یہ آپ کی ٹریننگ ہے چیئرمین صاحب, آپ ذرا دیکھیں, پھر آپ بات کر لیں گے. آپ یار بیٹھ جاؤ نا, آپ کو تو آئین کا پتہ ہی نہیں ہے. تم سے اب سبق لیں گے ہم آئین کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 3 اپریل 2022 آپ کی کرسی پر ایک ڈپٹی اسپیکر بیٹھا تھا ان کا, اس نے آئین کو توڑ دیا. اسد کیسر کو پتا تھا کہ یہ آئین شکنی ہونے جا رہی ہے, انہوں نے انکار کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, اتنا میں ان کو کریڈٹ دوں گا. اور جب وہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے, آپ تو آئین شکن ہو گئے. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے, یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے. آپ کس طرح ہمیں کہہ سکتے ہیں ہم تو آئین بنانے والے ہیں, آئین کا تحفظ کرنے والے ہیں, آئین کی حفاظت کرنے والے ہیں اور آئین پر چلنے والے ہیں. آپ ہر روز رونا روتے ہیں کہ آپ کا کوئی قیدی ہے, نمبر اس کا کوئی 804 ہے اور اس کو آپ رہا کرانا. آپ جھوٹے نعرے لگا سکتے ہیں, آپ جھوٹے وعدے کر سکتے ہیں. آج میں پتا کروں کہ آپ 4.25 سال رہے تھے حکومت میں, کہاں گئی وہ 2 کروڑ نوکریاں؟ کس کو دی تھی 1 کروڑ نوکری؟ 50 لاکھ گھر کس کو دیے تھے؟ آپ نے پاسپورٹ کی عزت کرائی تھی, آپ نے پاکستان کو اوپر لے کر گئے تھے. ایمانداری سے بات کریں. اور پھر کون سا وہ فراگوگی کون ہے؟ کرپشن کے تو آپ کی داستانیں, کرپشن کی داستانیں ہیں آپ کی. آپ نے ساری دنیا میں ملک کو رسوا کیا. آج جب آپ ہم پر الزام لگانے کی کوشش کریں تو ذہن میں ایک بات رکھیں کہ آپ جمہوریت کے دشمن لوگ ہیں, آپ پاکستان کے دفاع کے دشمن لوگ ہیں, آپ پاکستان کی فوج کے خلاف غلط باتیں استعمال کرتے ہیں, آپ اپنے سوشل میڈیا پر پاکستان کی تضحیق کرتے ہیں, آپ ہندوستان کے ساتھ یارانہ نبھاتے ہیں, آپ وہی بولی بولتے ہیں جو ہندوستان بولتا ہے پاکستان کی فوج کے بارے میں. یہ ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے. ہم شہیدوں کے وارث ہیں, ہمارے قبرستانوں میں پاکستان کے جھنڈے لگتے ہیں. میری تحصیل کے سینے پر 2 نشان حیدر ہیں. ہم عزت دینے والے لوگ ہیں, لیکن اگر آپ فوج کے خلاف بات کریں گے تو پھر یقین کریں کہ آپ کو پاکستان میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی, کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا. آپ نے پاکستان توڑا, پاکستان کا آئین توڑا, پاکستان کے قانون کو توڑا, تو آج آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ آپ بیٹھ جائیں. بنگلہ دیش جس نے بنایا وہ بھی ہم جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. لیکن آج جناب اسپیکر, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ لوگ پرسنل اٹیک کریں گے, ذاتیات پر حملے کریں گے, آپ اس میں کوئی اگر آپ میں سمجھدار آدمی ہے تو جس دن وہ بل پیش ہوگا اس پر آپ تنقید کریں اور بتائیں اس میں کیا غلط ہے. اگر آپ گالیاں دیں گے تو گالی کا جواب گالی آئے گا, آپ بدتمیزی کریں گے تو اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کو ہاسٹیج کر لیں گے, آپ جو ہے وہ اپنی ان باتوں سے سارا ماحول خراب کر دیں گے, تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے, کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. جب آئین کی ترمیم ہے تو آئین میں لکھا ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے. آپ کو کیا پتا کیا ہوتا ہے قانون سازی؟ آپ تو کمیٹیوں سے باہر بیٹھے نا, کمیٹیوں میں بات کرتے جا کے, کمیٹی میں کمیٹیوں کا بائیک آؤٹ, یہاں کا واک آؤٹ, بائیک آؤٹ, واک آؤٹ, بائیک آؤٹ, واک آؤٹ. آپ لوگ ممبر ہیں, آپ پارلیمانی لوگ ہیں, آپ پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں, آپ آئین کو سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں. آپ کو وہ پکڑ کر لایا ہے شور مچانے کے لیے, آپ کو وہ اس لیے وہ لے کر آئے ہیں کہ آپ شور مچائیں. آپ دیکھیں, یار تمہاری بات کا جواب دے گا, آپ کی بات کا جواب دینا بہت مشکل کام ہے. تو جناب اسپیکر میں یہ کہہ رہا تھا, جناب اسپیکر طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کل بل پیش ہو
اس وقت اب یہ گوش اب تمہارا ختم ہو گیا ہے، یہ تمہارے ڈرامے مک گئے، اب کوئی فکر نہ کرو، تمہارا بندوبست پکا ہو جائے گا، اب آپ کا پکا بندوبست ہے۔ اور جناب اسپیکر میں ایک ایک بندے کو جانتا ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ کمپرومائز لوگ ہیں، یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے جا کر کمپرومائز کرنے کے بعد اگر کمپرومائز نہیں ہو تو نکلو باہر۔ ہاں، یہ نہیں چاہتے کہ عمران باہر ہے، یہاں اور بات کرتے ہیں، وہاں جا کر اور بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھ گئے بابا، ہمیں پتہ ہے، ایک ایک بندے کا پتہ ہے ہمیں، ایک ایک بندے کا، ہمارے پاس پوری اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہ میرا خیال ہے آپ دیکھو، نہ نعرہ لگا کر آپ عمران کو باہر لا سکتے ہیں تو نہ انشاءاللہ تعالی زرداری صاحب کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں رہی ہے۔ اپنے گریبانوں میں ڈالیں ذرا اپنا منہ اور سوچیں کہ آپ نے عمران کے لیے کیا کیا ہے، کچھ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ آپ نے اس کو اندر کرا دیا، وہ بیچارہ غیر سیاسی آدمی تھا، آپ جیسے جس کے ساتھی ہوں اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، سچی بات۔ جناب اسپیکر جی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آئین اور قانون کے لیے اس نے تو اپنی جان دی تھی۔ آپ جیل کے کمرے میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن لگا کر وہاں کھانے کھاتے ہیں، مقابلہ بے نظیر بھٹو کا کرنا چاہتے ہیں، آصف علی زرداری کا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے اپنی طرف تو دیکھو، اپنے لیڈر کی طرف تو دیکھو۔ میں ایسی باتیں ہرگز نہ کرتا یہاں کھڑے ہو کے، اگر میرا ہم منصب آدمی جا کر ہم پر ذاتی اٹیک نہ کرتے۔ کمرے میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن لگا کر وہاں کھانے کھاتے ہیں، مقابلہ بے نظیر بھٹو کا کرنا چاہتے ہیں، آصف علی زرداری کا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے اپنی طرف تو دیکھو، اپنے لیڈر کی طرف تو دیکھو۔ میں ایسی باتیں ہرگز نہ کرتا یہاں کھڑے ہو کے، اگر میرا ہم منصب آدمی جا کر ہم پر ذاتی اٹیک نہ کرتا تو۔ یہی بات میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کی ذات پر اٹیک کیا تو آپ کی ذات بھی محفوظ نہیں رہے گی، پھر آپ کا لیڈر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ میرے جیسا بندہ آپ کو مت دے رہا ہے، سمجھ دے رہا ہے، سمجھو۔ یہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے لیڈر کو گالی نکالنے کے لیے دوسرے کے لیڈروں کو گالی دیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اندر ہی رہے، اس کو گالیاں پڑیں، وہ ذلیل ہو، اس لیے آپ یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی عقل نہیں ہے، عقل بازار سے نہیں ملتی۔ اگر بازار سے عقل ملے تو ہم آپ کو لا دیں، آپ کو شعور ہی نہیں ہے، آپ سے کیا بات ہو۔ ہاں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ What else؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی عقل کی بات نہیں ہے، اور پاکستان کے اتنے بڑے ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور ٹرمپٹ بجا رہے ہیں۔ دیکھ جناب اسپیکر، آپ رولنگ دیکھ کہ یہ جو شور مچانے والی مشینیں ہیں، یہ شور کرنے والے بت ہیں، ان کو کس طرح کنٹرول کریں گے آپ؟ یہ کس طرح کریں گے؟ یہ لوگ جو اپنے شہیدوں کی عزت نہ کر سکیں، یہ لوگ جو اپنے غازیوں کی عزت نہیں کر سکیں، یہ لوگ جو اپنی فوج کی عزت نہ کر سکیں، یہ لوگ جو اپنے فیلڈ مارشل جس کو اس پوری قوم نے متفقہ طور پر عہدہ پیش کیا ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ میرے خیال میں سر یہ گمراہ لوگ ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہے، ان کی کوئی سمت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا دھبا لگ گیا پاکستان کی سیاست پر، اور مجھے یقین ہے
کہ کل اگر الیکشن ہو تو ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. ختم ہوگی بات, وہ ختم ہو چکے. تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ نہ تو یہ قانون سازی میں کام لیتے ہیں. دیکھیں ان میں سے کسی ایک کو کھڑا کر کے پتہ کریں کہ اس نے کوئی قانون سازی کی ہے, کوئی پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کوئی بل لے کر آیا ہے, کوئی اس نے کوئی ایسی تقریر کی ہو جو پاکستان کے عوام کے مفادات کی ہو, کوئی اس نے ایسی بات کی ہو, اس نے کوئی ملک مثبت تنقید کی ہو. صرف یہی ہے کہ جی قیدی نمبر 408 804 قیدی نمبر 804 اور یہ سارے 420 ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جناب اسپیکر, میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ہاؤس پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ہاؤس ہے, یہ اس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کی دانشگاہ ہے, یہاں پر پاکستان کے عوام کی مفاد کی بات ہونی ہے اور ہم نے کرنی ہے. یہ لوگ صرف شور مچاتے ہیں اور یہ شور جو ہے یہ اس پاکستان کے اس بڑے ایوان کی توہین ہے, یہ توہین کا مرتکب ہو رہے ہیں. دیکھیں نا, جس بندے کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں رہتا وہ شور کرتا ہے. بہتر تو یہ تھا کہ آپ میری ساری باتیں سن کے اس کا جواب دیتے. اب کیونکہ آپ نے شور مچایا ہے تو ان کی بات بھی ہم نہیں سننے دیں گے, کسی کو بالکل نہیں سننے دیں گے. کوئی بندہ ان کی بات نہیں کرے گا. اگر یہ کوئی کھڑا کرنے کی بات کرنے کی کوشش کرے گا, ہم آپ سے وہی سلوک کریں گے جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے نہیں بات کرنے دیں گے تو میرے ساتھی پھر آپ کو بھی بات نہیں کرنے دیں گے. نہیں کر سکیں گے آپ بات, آپ نہیں کر سکیں گے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی آواز بھی پھر اس طرح ہی ہوگی. اب آپ بیٹھ جائیں, ابھی بھی ٹائم ہے. میری چند باتیں سے سن, خاموشی سے سن, خاموشی سے سن. بات یہ ہے, آپ لوگوں کو کسی نے غلط مشورہ دے دیا ہے کہ اگر آپ اگریسو ہو کر بات کریں گے, شور مچائیں گے, گالی دیں گے, تضحیق کریں گے لوگوں کی, تو آپ کی بڑی واہ واہ ہو جائے گی, عمران خان بھی خوش ہوگا اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. عمران خان کو تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ اندر ہے. اگر یہ ان میں کوئی سینس ہوتا اتنی تعداد میں بالکل وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ باہر آئے. یہ وہ سارا بندوبست کرتے ہیں, ہمارے سے لڑائی کرتے ہیں, ہماری لیڈرشپ پر حملے کرتے ہیں, یہاں سے جواباً عمران پر حملہ ہوتا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اپنے لیڈر کی عزت کر رہے ہیں. ان میں سے کسی ایک کو پتا کرو کہ تم کانسٹیٹیوشن پڑھ کر آئے ہو, تمہیں پتا ہے کیا ترمیم ہے, تمہیں پتا ہے آج آرڈر آف دی ڈے کیا تھا. یار آپ صرف شور مچانے کے لیے آتے ہیں. آپ اس ہاؤس میں تنخواہ لیتے ہیں اس لیے کہ یہاں شور مچائیں, آپ گالیاں دے اور چلے جائیں. آپ نے کبھی اپنے حلقوں کی بات نہیں کی, کبھی آپ نے عوام کی بات نہیں کی, کبھی ان کی مشکلات کی بات نہیں کی. ہلا 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 کر کے آپ چلے جاتے ہو. کون لوگ ہیں یہ, کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں عوام نے. عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو موقع دیں. وہ آپ اس وقت بھی کمپرومائز ہو کر آئے ہیں, آج بھی آپ کمپرومائزڈ ہیں. آپ وہاں کوئی اور بات کرتے ہیں, یہاں کوئی اور بات کرتے ہیں. میں لکھ کر دیتا ہوں, اگر کہیں تو میں ایک ایک کے نام پڑھ کر بتا دوں کون کون کمپرومائزڈ ہے, کہاں کہاں کمپرومائز کیا ہے. تمام جتنے بھی آپ, all of you compromised. جناب اسپیکر, آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میری یہ استدعا ہوگی کہ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا اس سے پوری قوم کا دل آج بھی دکھی ہے. ہمارے شہیدوں کے جو مقبرے تھے, جو ان کی تربت تھی, جو ان کی قبریں تھی, ان کی انہوں نے ہر لحاظ سے بے حرمتی کی. انہوں نے شہداء کے جو مجسمے بنے ہوئے تھے ان کو توڑا, ان کی بے حرمتی کی. انہوں نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا, اس کو آگ لگائی, اس کی بے حرمتی کی. انہوں نے افواج پاکستان کی بے حرمتی کی, اور یہ ہندوستان کے کہنے پر ہوا. آج مجھے پکا یقین ہو گیا. ان کو قرار واقعی سزا دی جائے جناب اسپیکر, فوری طور پر ان کو قرار واقعی سزا ہو, ایسی مثالی سزا دی جائے, آئندہ کوئی جرأت نہ کرے ہمارے شہیدوں کے
کے خلاف بات کرنے کی، ہمارے غازیوں کے خلاف، ہمارے فوج کے خلاف کوئی بات کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ میں استدعا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے، میں اس پوری کابینہ سے ہی کہوں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے 9 مئی کے ملزموں کو جو ہے وہ کٹہرے میں لا کر ان کو قرار واقعی سزا دے، مثالی سزا دے، تاکہ آئندہ کوئی تاریخ میں یہ جرات نہ کر سکے۔ بالکل شکریہ، یہ ہمیں ہر روز دہرانی چاہیے بات، کیوں اتنی تاخیر ہو رہی ہے؟ شکریہ۔ اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے ان کے نام کیوں نہیں ہے؟ کون لوگ ہیں یہاں؟ ان کا لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ رہا تھا کہ ہم کیا جنگ کریں گے، ہمارے پاس تو ہمارے ٹینکوں میں تو تیل ہی نہیں ہے۔ یہی اس نے کہا تھا، لیڈر آف دی اپوزیشن نے۔ وہ کہتا تھا میں بھی فیلڈ مارشل کا بیٹا ہوں، لیکن جو اصلی فیلڈ مارشل ہے اس نے پھر کمال نہیں کر دیا، اس نے تو نہیں کہا، اس نے تو 7 جہاز گرا دیے۔ آج امریکہ سے لے کے دنیا کا ہر بندہ جو ہے پاکستان کو عزت سی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ نے کیا دیا تھا پاکستان؟ آج پاکستان کا احترام ہے، آج سعودی عرب بھی آپ سے معاہدے کرتا ہے، باقی لوگ بھی آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی قوت پر ان کو یقین ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹینکوں میں تو تیل ہی نہیں ہے۔ ہمارے ٹینکوں میں تیل پتہ لگ گیا ہے؟ آپ کے ساتھ ابھی نرمی کا سلوک ہوا، ہم خود کہتے تھے، ہم خود کہتے تھے کہ نرمی کرو سیاسی، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے خدا کی قسم کہ آپ سیاسی لوگ نہیں ہیں، آپ سے نرمی نہیں کرنی چاہیے، آپ سے سختی کرنی چاہیے۔ آپ دشمن ہیں ملک کے، آپ دشمن ہیں ملک کے، آپ آئین کے دشمن ہیں، آپ قانون کے دشمن ہیں، اور اب ہم آپ کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ جی عالیہ کامران صاحب